ایک ایک محترمہ کے مزاج کا خیال فرمایا کرتے تھے. آگے کی بات بتاؤں، حالانکہ وقت تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، ذرا سنتے چلے جائیں. ایک مرتبہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. جلدی جلدی بات کرنے لگا. ارشاد فرماتی ہیں آقا، رمضان مقدس کا مہینہ چل پڑا. آقا سے آ کر کے عرض کیا آقا میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں. اس سال میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تمہارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں گی اور مسجد کے اندر ہی بیٹھوں گی. میرے آقا نے حضرت صدیقہ کو اجازت دے دی کہ تم ٹھیک ہے بیٹھ سکتی ہو. اجازت دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ کے حجرے کا تمام مسجد میں کوئی کھلتا تھا. نماز کا وقت ہوگا حجرے میں چلی جائے گی. جب وقت نہیں چلے جایا کرے گی پھر آ کر کے اعتکاف میں میرے خیمے میں آ کر کے بیٹھ جایا کرے گی. کیونکہ آپ کے کھانے سے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اعتکاف کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے آ جائے تو اس سے اعتکاف کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مسئلہ بھی ہم اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں. آ سکتی ہے، نہیں کر کے جا سکتی ہے، کھانا کھلا کر کے جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب میرے آقا اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو صحابیہ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی محترمائیں اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتی تھی کھانا وغیرہ لے کر کے. وہ بہت ساری روایتیں. ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہی تھی، آپ نقاب میں تھی، تو آپ جب اپنے خیمے سے ان کو لے کر کے جا رہے تھے تو کچھ صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے پردے میں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ میری بیوی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ محلے کی کوئی اور آ گئی ہے. صحابہ کی آنکھوں میں ہنسو. اللہ کے نبی ایسا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اور بات آپ کے پاس آئے گی. لیکن میرے آقا سبب دے رہے ہیں کہ کسی کو بدگمانی کے اندر بھی نہیں ڈالنا اور اپنی صفائی پیش کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی حرکت سے کوئی تمہارا بدگمان ہو رہا ہے تو فوراً تم کر کے کہو کہ نا بھائی یہ نہ سمجھنا جو تم سمجھ رہے ہو. یہ جو بوتل تم دیکھ رہے ہو اس میں مٹی کا تیل ہے، کبھی سمجھو کہ شراب ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں شراب پیتا ہوں. نہیں، آج میں اپنے گھر کے لیے چراغ کے لیے تیل لے کر کے جا رہا ہوں. کبھی آپ سمجھیں ہاں یہ بوتل تو شراب کے لیے تھی، اس کے اندر شراب نہیں ہے. کبھی تم گاؤں میں میری چوڑیاں کرنی شروع کر دو، میں نے شراب کی بوتل لاتے ہوئے دیکھا ہے. اسی لیے میرے آقا جب اعتکاف میں سے نکل کر کے جا رہے ہیں صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میرے آقا بہت سے ارشاد فرماتے ہیں صحابی یہ میری بیوی ہے، کوئی اور بات نہیں ہے. اسی لیے اس بات کو اور جلدی سے مکمل کر دو. حضرت صدیقہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. آپ کرتی ہیں آقا میرا دل چاہتا ہے میں اعتکاف کروں. میرے آقا نے اجازت دے دی. آپ 20 رمضان کو کہیں باہر چلے گئے. جب آپ مغرب کے وقت میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں چاروں طرف خیمے لگے ہوئے ہیں، اعتکاف کی تیاری ہو رہی. میرے آقا نے خیمے کس کے ہیں؟ یہ کون اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی نہیں، آپ کی ساری محترمائیں مسجد میں آ گئی اعتکاف کے لیے. اب اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا میرے صدیقہ کو تو اجازت دے دی، میں نے ان کو کوئی اجازت نہیں دی. اور اس کو اجازت دینے کی وجہ کچھ اور بھی. یہ کہاں سے آئیں گی جائیں گی کہ تو کمرے کے اور گھر نہیں بول رہے ہیں. میرے آقا نے ڈانٹ کرنے کا سب چلے جاؤ. نہیں کہا ہے، ان کا دل بھی نہیں توڑا. بلکہ میرے آقا اگر یہ کہتے ہیں میں تو صدیقہ کو اجازت دی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی. اگر صدیقہ کو منع کرتے تو پھر صدیقہ کہتی میرے سے دوبارہ کریے، وعدہ بھی آگے ہو رہی ہے. تو میرے آقا نے کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا اس سال محمد عربی اعتکاف نہیں کریں گے. منع نہیں فرمایا بلکہ اپنے لیے کہہ دیا کہ محمد اس سال اعتکاف نہیں کریں گے. ساری بیویاں اپنے اپنے خیمے لے کر کے چلی گئی. کسی کو ناراض کیا. یہ اشارہ اس طرح ہے کہ بیویاں ہماری نوکر نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں ہم ڈانٹ لیں، جس طرح چاہیں ہم ان پر ہاتھ اٹھا لیں. نہ، ان کی ایک ایک چیز کا خیال کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو اسی لیے اللہ کے نیک بندو ارادے کرو کہ انشاءاللہ یہ جو کچھ معاملات نہیں ہیں انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے. دوستی سوچ سمجھ کر کریں گے. دشمنی تو کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور جن سے ہمارے تعلق کو نبھانے کی کوشش کریں گے. اپنے غریب رشتہ داروں بھائی بہنوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح کوئی بات کہنے میں لوگوں کے مزاج کا خیال کریں. یہ نہیں کہ زبان پہ آ دیا کہہ دیا اور جہاں چاہا وہاں کہہ دیا. نہیں، لوگوں کے مزاج کو بتا کے اعتبار سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اے اللہ ہم سب کے لیے دنیا بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے. اللہ یہ جو بیٹھے ان سب کی مقام میں برکت عطا فرما دیجیے. اگر ان میں کوئی بیمار ہو تو شفا دے دیجیے. کوئی قرض میں ہو تو غیب سے قرض عطا فرما دیجیے. کوئی بے اولاد ہو تو اولاد نرینہ دے دیجیے. اولاد جوان ہو گئی ہو تو اچھے رشتے عطا فرما دیجیے. ہم سب کو حج مبرور اور مقبول نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم سب نے آپس میں کیا اور محبت عطا فرما دیجیے. اللہ مسجد کے امام کی محبت عطا فرما دیجیے. مدرسوں کی مدرسوں کی محبت عطا فرما دیجیے. سفید داڑھی والے بوڑھوں کی عزت کرنے والا بنا دیجیے. جوانوں کو اپنے سلیم عطا فرما دیجیے. جوان بچیوں کو کی حفاظت فرمائیے. اے میرے مولا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے. بھائی درار کے والد مکرم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. اور جتنے بھی ذوق سے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے کر دیجیے. جنت میں آنے کے لیے نصیب فرما دیجیے. مختصر سے دعاؤں کے حدیث کے صدقے میں قبول فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.